اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ اکبر سبحان اللہ الحمدللہ استغفر اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ناظرین، آج کل کے دور میں لوگوں کو ایک بہت بڑی پریشانی ہے کہ وہ جو بھی کام کرتے ہیں، جس کے ساتھ مل کے کرتے ہیں، 95% لوگوں کا کہنا ہوتا ہے کہ ان کے ساتھ دھوکہ ہو گیا ہے۔ جب ان سے پوچھا جائے کہ دھوکہ کیسے ہو گیا ہے تو وہ یہ کہتے ہیں کہ جس کے ساتھ ہم مل کے کام کر رہے تھے اس شخص نے دھوکہ دے دیا، ہمیں یقین نہیں تھا، پتہ نہیں تھا کہ وہ شخص ہمارے ساتھ ایسا دھوکہ کرے گا۔ خواتین اسی معاملے میں یہ بات کرتی ہوئی نظر آتی ہیں کہ بیٹی کا رشتہ دیا تھا، بندے کی ہمیں پہچان ہی نہیں ہوئی کہ سمجھ آتا کہ یہ بندہ کیسا ہے، ہم نے تو دیکھا تھا کہ ٹھیک بات کرتا ہے تو ہم نے دے دیا رشتہ۔ اسی طریقے سے ناظرین، پوری زندگی میں آپ لوگوں کے واسطے روزانہ ان نون، ان نامعلوم لوگوں سے واسطہ پڑتا ہی رہتا ہے کہ جن کے ساتھ کوئی نہ کوئی کسی نہ قسم کی ڈیل جب ہونی ہوتی ہے تو وہ دھوکے کا معاملہ ہو جاتا ہے۔ تو ناظرین، اس لیے ہم نے آپ کی خدمت میں ایک ایسا یہ ٹاپک چنا ہے ویڈیو کا کہ جس میں آپ ایک چھوٹے سے عمل سے کسی بھی شخص کی پہچان کر سکتے ہیں کہ وہ دھوکے باز ہے کہ نہیں۔ ناظرین، لوگ جس چیز سے اندازہ لگاتے ہیں کسی انسان کی شخصیت کا، وہ یہی ہوتا ہے کہ بھائی اس نے بات اچھے طریقے سے کی، یہ تو بڑا میٹھا میٹھا بول رہا تھا، یہ بہت ہی میٹھا بول رہا تھا، اس نے اتنی زیادہ ہمیں عزت دی اور اس نے تو اتنی پیاری پیاری میٹھی میٹھی باتیں کی، ایسے لگتا تھا کہ اس سے سچا ہمارا دوست کوئی ہے ہی نہیں ہے، ہمیں تو ایسا لگتا تھا، تو ہم نے تو یہی سمجھا تھا کہ یہ بہت اچھا شخص ہے۔ تو ناظرین، یہ بات آج تک چلتی آ رہی ہے اور لوگ دھوکہ کھاتے آ رہے ہیں۔ آخرکار کوئی نہ کوئی تو عمل ہوگا نا کہ جس سے انسان کی پہچان ہو سکے۔ تو اس معاملے میں ناظرین ایک واقعہ مشہور ہے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ، ان کے ساتھ ایک بندہ، ان کی ملاقات ہوئی راستے میں جاتے ہوئے، تو وہ رو رہا تھا۔ تو حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے اس سے پوچھا کہ کیوں رو رہے ہو؟ تو اس نے کہا کہ بہت پریشانی ہے، میں جس بندے سے بھی کوئی نہ کوئی ڈیل کرتا ہوں وہ مجھے دھوکہ دے جاتا ہے، مجھے کچھ سمجھ ہی نہیں آتا، میں دھنستا ہوا چلا جا رہا ہوں، دھوکے بھی دھوکہ کھاتا ہوا جا رہا ہوں، تو بہت پریشانی ہے کہ میں بندے کو کیسے سمجھوں کہ میں اس قدر ہوں کہ اب میرے پاس میرا کاروبار بھی ڈوب گیا ہے، میرے بہت ساری دولت بھی جو ہے وہ ختم ہو گئی ہے، لوگوں کے دھوکے کھا کھا کے تو میں بہت پریشان ہوں کہ اب میں کیا کروں۔ جس سے بھی واسطہ پڑتا ہے تو کوئی نہ کوئی ایسے مجھے پریشانی دے جاتا ہے۔ تو امام علی، آپ تو بہت ماشاءاللہ آپ کے پاس علم ہے، آپ تو علم کا دروازہ ہیں، تو کوئی عطا کیجئے، کچھ بتائیے کہ طریقہ کیا ہے۔ آپ کو معلوم ہے ناظرین کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ سوالوں کے جواب دینے میں دنیا میں جو ہے، اگر میں یہ کہوں کہ ٹاپ 10 نہیں، نمبر 1، کیونکہ یہودیوں نے بھی ایسے ایسے سوال کیے، ایسے ایسے سوالوں کے جواب دیے کہ عقل دنگ رہ جاتی ہے وہاں پر۔ آج تک سائنس بھی جب ان سوالوں کے جواب سائنس دیکھتی ہے تو سائنس پریشان ہو جاتی ہے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے ان سوالوں کے جواب کیسے دے دیے کہ جن کو سائنس آج بالکل پروف کر رہی ہے کہ یہ واقعی جو انہوں نے جواب آج سے 1400 سال پہلے دیا تھا ایگزیکٹلی وہ بالکل ٹھیک تھا۔ آخرکار ان کا علم اس معاملے میں یقیناً ظاہر ہے کہ عطا ربی ہوتی ہے، یہ انسان کو جو علم اللہ رب العزت عطا فرماتا ہے وہی ہوتا ہے۔ تو ناظرین، جب اس شخص نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے یہ پوچھا کہ کوئی نہ کوئی عطا کیجئے، کیا معاملہ، کہ کیسے پتہ چلے کہ کوئی انسان سچا ہے یا جھوٹا ہے، تو حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے اس سے کہا کہ سنو، ایک میں بات بتاتا ہوں۔ اس نے کہا کہ جب بھی تمہاری ملاقات کسی ایسے شخص سے ہو جس کے متعلق تم جاننا چاہتے ہو کہ وہ کوئی دھوکے باز تو نہیں، وہ کوئی دغا باز تو نہیں، وہ جھوٹا تو نہیں، مکار تو نہیں، یا تم اس سے کوئی ڈیل کر رہے ہو، کوئی رشتہ کر رہے ہو، کوئی کاروبار کر رہے ہو، کوئی اس طرح کا جو بھی کہ تم ڈیل کرنے جا رہے ہو، تو ایک کام کرو، سب سے پہلے جب وہ شخص آئے، تمہارے سامنے کھڑا ہو جائے یا بیٹھ جائے، یعنی تمہارے سامنے ہو، تو اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے
یہ والے لفظ بولو، اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے یہ والے لفظ بولو، اور اس کے بعد تم ان چیزوں پہ آگے دھیان دو جو میں تمہیں ابھی بتانے جا رہا ہوں۔ تو حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے فرمایا کہ یہ 4 لفظ ہیں، یہ تم نے 3 بار پڑھنے ہیں۔ جب تم اس کی طرف دیکھ رہے ہو اور وہ باتیں کر رہا ہو، فار ایگزامپل جیسے میں آپ کی طرف دیکھ کے، ابھی میں سیدھا کیمرے میں دیکھنے لگا ہوں کہ میں آپ کی طرف دیکھ رہا ہوں، آنکھوں سے سیدھا، آنکھیں میری ناظرین کے پاس ہیں، تو آپ نے کیا لفظ پڑھنے ہیں؟ سنیے غور سے، یا علیم، یا علیم، یا رحمان، یا رحیم، ایسے، یا علیم، یا علیم، یا رحمان، یا رحیم، یا اگر چاہیں تو رحیم کو بعد میں لگا کے رحمان بعد میں لگا لیجئے 3 دفعہ۔ کیسے پڑھنا ہے؟ فار ایگزامپل آپ بندے کی آنکھوں میں دیکھ رہے ہیں، آپ نے دل میں پڑھنا ہے، ظاہر زبان سے تو نہیں پڑھنا، وہ بولے جا رہا ہے اپنا جو بھی اپنی تعریفیں، جھوٹ موٹ جو بھی ہے وہ بولے جا رہا ہے، آپ دل میں پڑھیں، یا علیم، یا علیم، یا رحیم، یا رحمان، یا علیم، یا علیم، یا رحمان، یا رحیم، یا علیم، یا علیم، یا رحمان، یا رحیم۔ رحمان رحیم آگے پیچھے کوئی فرق نہیں پڑتا، جو آپ کو آسان لگتا ہے پڑھنے میں وہ آپ نے پڑھ لیجئے۔ اب اس کی آنکھوں میں دیکھتے رہیں، اور اب کیا ہوگا کہ اگر وہ شخص جھوٹا ہوگا، سب سے پہلے وہ آپ سے آنکھیں چرانے لگے گا، تو پھر ایسے بات کرے گا جیسے پہلے کہا ہوگا نا، میں بہت اچھا بندہ ہوں، میں آپ کے ساتھ بڑی اچھی ڈیل کروں گا، آپ بے فکر کیجئے، مجھ پہ بھروسہ کیجئے۔ ادھر آپ نے یہ الفاظ 3 بار پڑھ لیے، اب وہ کہے گا ہاں میں جو ہے وہ میں بے فکر رہیں، آپ بھروسہ تو کریں نا، آپ بھروسہ، وہ ڈر جائے گا، اس کو پتہ چل جائے گا کہ انہوں نے مجھے پڑھ لیا ہے، اور اس کے بعد آپ کے دل میں پتہ نہیں اس کے، اب یہ ایک روحانی ایک ذکر ہے کہ وہ کیوں ڈر جائے گا اس چیز سے، وہ ڈر جائے گا اور وہ گھبرا جائے گا کہ یہ کیا ہو گیا ہے۔ تو اگر وہ گھبرا جائے، وہ ڈر جائے، تو آنکھیں چرا لیں، تو یہ آپ کے لیے نشانی ہے کہ وہ شخص آپ کے لیے ٹھیک نہیں ہے، اس کے ساتھ ڈیل مت کریں، اس کے ساتھ دوستی بھی نہ کریں، اس کے اوپر بھروسہ بھی نہ کریں، اس کے ساتھ کوئی ایسا معاملہ نہ کریں جس سے آپ کو کل کو نقصان ہو سکتا ہے۔ آپ ناظرین دیکھیے نا، میں نے دیکھا ہے بہت سارے یوٹیوبر ایسے ہیں جو کہ بڑی اسلام کی، دین کی باتیں کرتے ہیں، اور وہ کیمرے کی طرف نہیں دیکھتے، کبھی بھی وہ کیمرے کی طرف نہیں دیکھتے، وہ ایسے باتیں کرتے ہیں۔ آپ کو بتا دیا ہے نا، آپ کریں نا، آپ کو بتا دو دیا ہے، آپ کو سمجھ کیوں نہیں آ رہی ہے، آپ کو بتا دیا ہے یہ ذکر کرنے سے یہ ہو جاتا ہے، آپ کو بتا دیا ہے، آپ کو سمجھ کیوں نہیں آتی ہے، آپ کو یہ ایسے، تاکہ آپ لوگ ان کی آنکھوں کو پڑھ نہ سکیں، آپ لوگ ان کی آنکھوں کو پڑھ کے جان نہ سکیں کہ وہ شخص کتنا جھوٹا یا مکار یا فریبی ہے، یا وہ کوئی دغا باز ہے۔ وہ کبھی بھی آپ کے ساتھ کیمرے میں آنکھیں ڈال کے بات نہیں کرے گا کہ کہیں آپ اس کو پہچان نہ لیں، کیونکہ چہرے مکمل بولتے ہیں۔ مجھے لوگ تصویریں بھیجتے ہیں یہ پتہ کروانے کے لیے کہ رشتہ کرنا ہے، یہ لڑکا ٹھیک ہے یا نہیں، یا کسی نے کوئی بیویوں نے پوچھنا ہوتا ہے کہ ہمارے خاوند کا کوئی معاملہ ہے تو نہیں۔ یقین کیجئے یہی الفاظ ہیں، ہم پڑھتے ہیں، ہم الفاظ پڑھ کے تصویر کی آنکھوں میں دیکھتے ہیں۔ اسی لیے میں نے جب بھی کسی کا چہرہ پڑھنا ہوتا ہے تو میں ناظرین سے کہتا ہوں کہ بھائی مجھے تصویر بھیجنے سے پہلے میک شور اس نے کالا چشمہ نہ لگایا ہو، اس کی سائیڈ سے تصویر نہ ہو، اس کی آنکھوں کی تصویر ہو، کیونکہ اس کے بعد ہم لوگوں نے اس سے بات کرنی ہوتی ہے اس تصویر کے ساتھ، کیونکہ جب ہم پڑھتے ہیں تو بس ہمارے ذہن میں، دل میں گمان آ جاتے ہیں کہ یہ شخص کیسا ہے، اس کا نیچر کیسی ہے۔ اور الحمدللہ رب العالمین، رب کریم کا احسان ہے کہ بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ کوئی ہماری اس قسم کی جو پریڈکشن یا جو ہمارا ایک نظریہ ہے اس تصویر کے متعلق وہ غلط ہو جائے۔ تو یہ بہت ایک لمبا ٹاپک ہے، جتنی بھی چاہوں بات ہو سکتی ہے۔ اس کی سمجھنے کی باڈی لینگویج بھی ہوتی ہے، اٹھنے بیٹھنے سے بھی آپ اندازہ لگا سکتے ہیں، اگلے کے کپڑے پہننے سے بھی اندازہ لگا سکتے ہیں، ہزاروں چیزوں سے اندازہ لگا سکتے ہیں کون کیسا ہے۔ تو وہ مزید آگے کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتاتے رہیں گے انشاءاللہ باذن اللہ تعالی۔ اللہ رب العزت آپ سب لوگوں کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، آمین یا رب العالمین، برحمتک یا ارحم الراحمین۔